کیا عورت کا 40واں پورا ہونے سے قبل اس کے ساتھ ہم مستری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عورت کا جو نفاس کی مدت ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ولادت کے بعد 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے اور 40 دن بعد وہ غسل کرے گی۔ یہ تصور غلط ہے۔ عورت کی ناپاکی اس وقت تک ہے جب تک اس کو خون آ رہا ہے۔ اگر 3 دن بعد خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی۔ 2 دن بعد خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی۔ 5 دن بعد بند ہو گیا۔ 40 دن اس کی آخری لیمٹ ہے کہ 40 دن بعد بھی اگر بند نہیں ہوا تو بس پاک ہی ہو جائے گی۔ پھر اگرچہ خون آ بھی رہا ہو پھر بھی وہ پاک سمجھی جائے گی۔ ہمارے ہاں عورتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ 40 سال اس کی کم سے کم مدت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ تو اگر ایک دن میں عورت کا خون بند ہو جاتا ہے اور پھر 40 دن تک اس کو خون نہیں آتا، باقی دنوں میں وہ پاک ہے، اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزے، جو بھی احکام شریعت کے وہ سارے کرنے ہیں۔ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب دعا میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے خدا کے واسطے۔ یہ کہنا کیسا؟ یہ غلط ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کرم اللہ فرماتا ہے، رسول کرم نہیں فرماتے۔ رسول تو خود اللہ کے بندے ہیں، رسول خود اللہ سے کرم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بنائے ہیں وہ سارے رسول اللہ نے انسان بھیجے ہیں۔ تو رسول اللہ سے کرم مانگتے ہیں، اللہ سے عافیت اور رحمت مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تو رحمت اور کرم یہ ایک ہی چیز ہے۔ رسولوں نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے والد کا جنازہ بیٹا خود پڑھائے یا کسی عالم سے پڑھائے؟ اگر اس کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ آتا ہے اس کو خود پڑھانی چاہیے۔ اگر وہ جنازہ پڑھانے کا طریقہ، آداب، فرائض، جو بھی اس کا طریقہ ہے اس کو پتہ، خود پڑھائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دکان کی زکوٰۃ کا حساب کس طرح کیا جائے گا؟ دکان میں کچھ مال ادھار کا پڑا ہوا ہے اور کچھ گاہک ادھار لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، دکان کی زکوٰۃ کا حساب تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا سال کب شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس دن پہلی دفعہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو آپ کا سال شروع ہو گیا۔ اب آپ جتنا مال لے رہے ہیں یہ تجارت کا مال کہلاتا ہے۔ دکان میں جتنا مال آتا ہے یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ تو مال تجارت جب آپ کی دکان میں آ رہا ہے یہ زکوٰۃ ہی کا مال کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آج اگر 24 تاریخ ہے اور 24 تاریخ کو آپ کا سال شروع ہوا، اب جب اگلے سال 24 تاریخ آئے گی اس وقت آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو آپ نے ادھار دیا ہوا ہے وہ آپ ہی کی ملکیت ہے، اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جو چیزیں آپ نے ادھار پہ بیچی ہوئی ہیں وہ بھی آپ ہی کی ملکیت ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ ادا کریں گے۔ جو مال آپ نے ادھار پہ لیا ہوا ہے، اوروں سے جو مال ادھار پہ لیا ہوا ہے اس کو آپ اس سے مائنس کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ مائنس کر دیں کہ مثلاً آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا مال ہے، 50,000 آپ کے اوپر قرض ہے، تو 50,000 کو آپ مائنس کر دیں 50,000 کی، لیکن جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے یا آپ نے ادھار پہ چیز دی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ آپ ہی ادا کریں گے۔